صاحب کی والدہ دعائیں صحت، اسد صاحب کی والدہ ادھر ہو، ہاں ادھر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. حاضرین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع وہی ہے جو گزشتہ جمعے چل رہا تھا، یعنی قوموں کی بلندی کا راز. گزشتہ جمعے بھی بتایا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا کہ قوموں کی بلندی کا راز صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سینے سے لگانا. تو اس سلسلے کی کافی حد تک گفتگو گزشتہ جمعے ہو چکی ہے، جو اسی موضوع پر چند باتیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں انہیں مکمل کیا جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے آپ کی طرف اپنے امر، اپنے حکم، اپنی روح کو بھیجا. روح کیا چیز ہے؟ روح کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جسم کی روح اور ایک ہے دل کی روح. روح اگر جسم میں نہ رہے تو یہ جسم حرکت نہیں کرتا، بلکہ پھر یہ مردہ کہلاتا ہے. اور روح کی دوسری قسم ہے جو دل کی روح کہلاتی ہے، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے آپ کی طرف اپنے امر یعنی اپنے حکم، اپنی روح کو بھیجا. کون سی روح؟ وہ جو دل کی روح ہے. جو شخص ایمان لاتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. من آمن صار به قلبه حیا. جو شخص ایمان لے آئے تو گویا کہ اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. ایمان لانے سے پہلے اس کا دل مردہ تھا، اب اس میں زندگی کی کیفیت آ جاتی ہے. یہ روح کا لفظ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آیا ہے اور مختلف معانی میں آیا ہے.
ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ہم نے ان کی تائید کی اپنی روح سے، اپنی جانب سے روح سے۔ روح سے یہاں پر مراد رحمت، اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی رحمت کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ اور سورہ نبأ 30ویں پارے میں ہم سنتے ہیں یوم یقوم الروح، قیامت کا منظر، تو اس روح سے مراد ہے فرشتہ۔ اسی طرح اس 30ویں سپارے میں سورہ قدر میں ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہاں روح سے مراد ہیں جبرائیل امین، ملائکہ اترتے ہیں، ساتھ میں جبرائیل امین بھی اترتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ اس روح سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح پھونک دی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہاں روح سے مراد ہے وہ روح جو جسم کے اندر ہوتی ہے۔ اور ساتواں اور آخری وہی جملہ ہے جو میں آیت شروع میں تلاوت کر چکا ہوں، روحا من امرنا، اس سے مراد ہے دل کی روح۔ جس بندے کے دل میں قرآن کریم اتر جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ہم ذرا غور کریں، آج ہمارے دل زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ اگر بالفرض زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، تو مردہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا ہے۔ جس طرح سے مردہ حرکت نہیں کرتا، اسی طریقے سے ہمارا جو اصل دل ہے وہ حرکت نہیں کرتا۔ گویا بالفاظ دیگر ہم پتھر دل ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، ان کے دل جو ہے وہ سخت کر دیے گئے، اور ایسے سخت پتھر کی طرح، اور فرمایا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ان کے دل بنا دیے گئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تالے پڑ چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تالے کیسے کھلیں گے؟ تالے کھلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا رہنا۔ اگر ہم نے اس طریقے کو اپنا لیا تو سمجھ لیے کہ دل کے تالے کھل جائیں گے۔ ذرا ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالیں، ہمارے ہی بڑے تھے، ہمارے ہی اکابرین تھے، کیسے انہوں نے کیسی محنتیں کی، کس طرح سے اس قرآن کریم کو اپنے دل میں اتارا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مدینہ منورہ بھیجا گیا ہے۔ کس حیثیت سے؟ بحیثیت معلم، کہ تم جاؤ اور مدینہ منورہ میں جا کر قرآن کریم پڑھاؤ لوگوں کو۔ ماحول پر ذرا ہم نظر ڈالیں، ابھی قرآن کریم مکے میں ہے، صاحب قرآن ابھی مکے میں ہیں، اور ان کے ساتھ کیا چیز ہے؟ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ ان کو بھیج دیا گیا کہ جاؤ اللہ کی اس آخری کتاب کو لے کر جاؤ اور جا کر لوگوں کو سکھاؤ۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مشن پر روانہ کیا گیا تھا، وہ اپنا مشن پورا کرنے میں لگ گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اب وہاں پر مختلف قبائل ہیں، ان کے مختلف سردار ہیں، ان میں کھلبلی مچ گئی، یہ کون آ گیا بھائی، یہ کیا پڑھ کے پھونکتا ہے کہ جس کو دیکھو وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے۔ تو قوم کے انہی سرداروں میں ایک صاحب تھے سعد بن معاذ، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی اس شخص سے ملو اور اس کو روکو، مصعب بن عمیر کو، کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ لوگوں کو ورغلا رہا ہے۔ اب سردار نے بھیجا ہے، سردار کا نمائندہ آ رہا ہے، تو وہ بھی اپنی
اپنے کر و فر کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے، اور آ کر جہاں یہ لوگ بیٹھے یوں نیزے کو ایسے زمین میں گاڑا۔ یہ خاص اسٹائل ہوتا ہے اپنی بہادری دکھانے کا کہ میاں سوچ سمجھ کے ہم سے بات کرنا، ہم کچھ کم نہیں ہیں، ذرا سی بات ہوگی تو تمہارا تیا پانچا کر دیں گے۔ تو اپنے اسی کر و فر کے ساتھ، اپنے اسی شان کے ساتھ نمائندہ آتا ہے اور نیزہ گاڑ کر کہہ رہا ہے تم کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سختی کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی لڑے بھیڑے نہیں، بڑے پیار سے اس سے کہا کہ میرے بھائی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں میری بات تو سن لو، آؤ ذرا سا بیٹھو۔ خیر وہ اصولی طور پر تیار نہیں تھے لیکن ان کے کہنے پر بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے اور انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآنی آیات کانوں میں جب پڑی اور کان کے ذریعے سے دل میں جب اتری تو دل کے تالے کھل گئے، اور کہاں تو وہ لڑنے بھیڑنے آئے تھے، نیزہ لے کر آئے تھے، اپنی شان و شوکت دکھا رہے تھے، کہاں تو ایک دم بالکل ہتھیار ڈال دیے انہوں نے اور اسلام لے آئے۔ اب اسلام لانے کے بعد یہ واپس جا رہے ہیں اپنے اسی قوم میں، اسی سردار کو رپورٹ دینے کے لیے۔ ابھی پہنچے نہیں ہیں سردار کے پاس، سردار اپنے ٹولے کے ساتھ وہیں دور بیٹھا ہوا جہاں بیٹھا تھا، سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ یہاں سے واپس ہو رہے ہیں، دور سے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں نے پہلے ہی سے تبصرہ شروع کر دیا کہ یہ جب یہاں سے گئے تھے تو ان کا چہرہ کچھ اور تھا، واپس آئیں تو ان کا چہرہ کچھ اور ہے، یہ وہ چہرہ نہیں جو کہ جاتے وقت تھا۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ انہوں نے چہرہ پہچان لیا کہ چہرہ کچھ تبدیل ہو چکا ہے، اور ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا رپورٹ ہے۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں نہیں دوں گا، تم خود جاؤ۔ اب قبیلے کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ خود آئے، اور آ کر انہوں نے بھی شروع میں بہت یہ چاہا کہ اپنے سرداری کو دکھائیں، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عاجزی انکساری کو برقرار رکھا اور یہ کہا کہ بھائی ذرا میری بات تو سن لو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور چنانچہ وہ بات سننے تیار ہو گئے تو قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے پڑھی، اور آیات سننے کے بعد وہ خود بھی اسلام لے آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو ابھی میرے حبیب نہیں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، ابھی صرف اللہ کا کلام آیا ہے، اور اللہ کا کلام کیا کام کر رہا ہے، جیسے موم کو پگھلاتے ہیں ایسے یہ دلوں کو پگھلا رہا ہے۔ چنانچہ سعد بن معاذ جو کہ اب اسلام لے آئے تھے، اب ہم انہیں کہیں گے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ وہ نہ صرف یہ کہ خود اسلام لے آئے بلکہ پورا قبیلہ ان کی وجہ سے اسلام لے آیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فتحت المدینہ بالاخلاق، مدینہ اخلاق کے ذریعے سے فتح کیا گیا، تلوار کے زور پر نہیں۔ کہنے والا کہتا ہے کہ صاحب اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، ذرا بتائیے یہاں تلوار کسی نے نکالی ہے؟ کوئی جنگ و جدل نہیں، کوئی کہنا چاہیے لڑائی بھیڑائی نہیں، کچھ نہیں۔ جو آ رہا ہے اس کو پیار محبت سے قرآن کریم سنا رہے ہیں، اور قرآن کریم جو سن رہا ہے اس پر اثر کر رہا ہے، عام لوگوں پر بھی اثر کر رہا ہے اور قبیلے کے سرداروں پر بھی اثر کر رہا ہے۔ چنانچہ سعد بن معاذ جو آئے تھے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، وہ نہ صرف یہ کہ خود اسلام لے آئے بلکہ ان کے کہنے پر پورے کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا۔ مجھے بتائیے کہ یہ قبیلہ جو اسلام لے آیا اس کو کس نے اسلام لانے پر مجبور کیا؟ کس نے ان کے سامنے تلوار کھینچی؟ کس نے ان کو مجبور کیا؟ صرف ایک ہی چیز نے، وہ ہے مسلمانوں کے اخلاق، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن کریم نے دلوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ قرآن کریم کی اسی تاثیر کو دیکھ کر کفار کہا کرتے تھے ان ھذا الا سحر یؤثر، ارے بھائی یہ تو جادو ہے، جیسے جادو اثر کرتا ہے ایسے ہی یہ قرآن کریم سحر ہے، جادو ہے، یؤثر جو کہ اثر کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کا سحر کیسا تھا کہ وہ لوگ جو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم کبھی مسلمان نہیں ہوں گے،
لیکن ان کا بھی حال یہ کہ جب وہ قرآن کریم کو سن لیتے تھے تو ان کے دل کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی۔ میرے بھائی، ہمیں غور کرنا چاہیے، مسلمان اس دنیا میں کچھ لینے کے لیے نہیں آیا ہے، مسلمان تو دینے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھائے، دھکے کھائے، مانگتا پھرے، ہرگز نہیں۔ مسلمان کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، یہ مسلمان کا منصب ہے ہی نہیں۔ مسلمان کے پاس تو ہر چیز موجود ہے، نہ کسی سے مذہب لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے معاشرت لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے معیشت کی بھیک مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ روٹیوں سے بھرا ٹوکرا ہمارے سر پر موجود ہے، لیکن ہمیں ان روٹیوں سے وہ جو ٹوکرا بھرا ہوا ہے روٹیوں سے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم غیروں کے آگے کشکول گدائی لے کے جا رہے ہیں، ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، غیروں کے دروازے پر جا کر بار بار بھیک مانگ رہے ہیں۔ ذرا ہم قرآن کریم کو لے کر تو بیٹھے۔ قرآن کریم ہمیں بتائے گا کہ قرآن کریم انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، قرآن کریم دستور حیات ہے، قرآن کریم منشور حیات ہے، بلکہ آگے بڑھ کر کہنا چاہیے قرآن کریم آب حیات ہے۔ جو شخص اس کو پی لے گا، آب حیات اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ پھر اسے موت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ العزیز قرآن کریم میں بھی یہ تاثیر موجود ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے اپنے کنیکشن ملا لے گا، تعلق جوڑ لے گا، انشاءاللہ العزیز اسے کہنا چاہیے کہ روحانی اعتبار سے موت نہیں آئے گی، وہ زندہ رہے گا، اور یہ زندگی اس کی، یہ تعلق، یہ کنیکشن، یہ تعلق، یہ اس کو کام آئے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ، قدم قدم پر۔ جتنی بات اب تک کہی گئی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی مان کر چلیں۔ اگر ہم اللہ کی مان کر چلیں گے تو امام عالم بنیں گے، ساری دنیا کے ہم امام بن جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نفس کی مان کر چلیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ مانیں، تو بجائے امام عالم بننے کے پھر ہم غلام عالم بن جائیں گے، ساری دنیا کے ہم غلام ہوں گے، ساری دنیا ہم پر حکمرانی کرے گی۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم امام بننا چاہتے ہیں یا غلام بننا چاہتے ہیں، ہم قائد بننا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے پیچھے چلے، یا ہم اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بیکار مخلوق کوئی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو امام عالم نہیں ظاہر کریں گے، غلام عالم ظاہر کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر شخص ہمارے اوپر روب جمائے گا، ہر ایک ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا، ہر ایک مجبور کرے گا کہ ہماری مان کر چلو ورنہ ہم تمہارا توڑا بورا کر دیں گے۔ توڑا بورا کرنے والے جنہوں نے اس قسم کی کہنا چاہیے گیدڑ بھبکیاں دی تھی، ان کا حشر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ میاں نے دکھلا دیا کہ دیکھو وہ مملکتیں جو سپر پاورز کہلاتی تھیں، اور وہ اکیلی نہیں، بہت ساری مل کے انہوں نے نیٹو کا ایک کہنا چاہیے دائرہ بنا لیا، سب نے مل کر یہ چاہا کہ یہ چند لوگ جو ہیں جو اللہ کا نام لے رہے ہیں ان کو ختم کر دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ الحمدللہ وہ غالب ہیں۔ اور کیوں غالب ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کام تو جمع داروں والا کریں، بھنگیوں والا کام کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تنخواہ ہمیں بادشاہ والی ملے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دنیا میں اب تک جس کو عروج ملا ہے وہ صرف اور صرف اسی اللہ کے کلام کی بدولت ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ ارے بھائی تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ذرا وہ جو جواب دے رہے ہیں وہ سن لیجئے۔ جواب دیا کہ ہم بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں لاتے ہیں۔ اللہ کی غلامی میں لانا یہ ہمارا سمجھ لیے مشن ہے، ہم اس مشن پر کام کرنے آئے ہیں۔ دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص کھلے عام یہ کہہ رہا ہے۔
اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ زبانی نہیں کہا بلکہ عمل سے کر کے دکھایا اور لوگوں کو بتلایا کہ واقعی اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جس شخص کے بھی کان میں پڑ جائے اس پر اثر ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے منہ سے خود تلاوت کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہماری آواز ہمارے کانوں میں جا رہی ہے، کوئی اور تلاوت کر رہا ہے اس کی آواز ہمارے کانوں میں جا رہی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مگر جو اثر ہونا چاہیے وہ ہمارے اوپر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم دن بدن تنزلی کا شکار ہیں۔ ڈگریوں کے ہمارے پاس ڈھیر ہیں، کوئی میڈیکل کی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے، کوئی انجینئرنگ میں، کوئی کمپیوٹر سائنس میں، کسی نے جناب CA کیا ہوا ہے، کوئی MBA ہے۔ دنیا جہان کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو کس کام کے لیے نہیں ہے؟ قرآن کریم سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا رہنے کے طریقے معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم ذرا سوچیں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک طرف ہم ہوں گے کٹہرے میں کھڑے ہوئے اور دوسری طرف قرآن کریم ہوگا جو ہمارے خلاف گواہی دے گا، جھگڑا کرے گا، اپنا حق مانگے گا۔ ہم ذرا اس ایسے منظر کو ہم اپنے ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ اس وقت پہ ہم کیا جواب دیں گے۔ آج قرآن کریم سے ہم نے تعلق بالکل ختم کر دیا ہے، قطع تعلق۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسی مسجد میں، اسی محلے میں، جی آج سے ذرا پیچھے چلے جائیں 10-20 سال، 25-30 سال، فجر کی نماز کے بعد جو شخص بھی باہر نکلتا مسجد سے، جس گلی میں بھی جاتا، ہر گلی سے کچھ گنگناہٹ کی آواز آتی تھی۔ کس چیز کی گنگناہٹ؟ قرآن کریم کی تلاوت کی۔ فجر کی نماز کے بعد مسلمان سب سے پہلا کام یہی کرتا تھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، اور وہ ہر گھر سے آتی تھی آواز۔ میں کسی اور محلے، کسی اور علاقے، کسی اور جگہ کا تذکرہ نہیں کر رہا، اسی جگہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ وہ کان ہیں، یہ وہ باتیں جو میرے کانوں نے خود سنی ہیں اور مشاہدہ کیا ہے کہ فجر کے بعد ایک معمول تھا لوگوں کا، ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج سوچیں کہ آج بھی یہ ماحول ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل اس کے برعکس ماحول ہے۔ جس گلی سے فجر کی نماز کے بعد آپ گزر جائیں، معلوم ہوتا ہے شاید یہاں مردے رہتے ہیں۔ کہیں سے قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں نظر آئے گا، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہیں آئے گی۔ تو جب ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے، جب ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق جو کہ ہمیں مستحکم کرنا تھا، قوی کرنا تھا، اس کے بجائے ہم رہا سہا تعلق ختم کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم کا نور اگر ہمارے دلوں میں ہوگا تو ہم زندہ کہلائیں گے، اور اگر نور دل میں نہیں ہوگا تو پھر ہم مردہ کہلائیں گے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں دفنایا جا رہا ہے۔ بھائی مردے کو تو دفنایا ہی جاتا ہے۔ جب تم نے قرآن کریم سے تعلق ختم کر دیا تو اب تمہارے دل مردہ ہیں، اور مردے کو دفنانا ضروری ہے۔ اگر مردے کو نہیں دفنائیں گے تو تعفن پھیلے گا، بدبو آئے گی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، ٹی وی کے لیے وقت ہے، اخبارات کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا نے ہمارے وقت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، گپیں ہانکنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، الٹے سیدھے میسیجز وصول کرنا اور پھر بھیجنا، یہ ہمارے نزدیک فرض عین ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ سارا وقت اسی میں ختم ہو جاتا ہے، قرآن کریم کے لیے وقت نہیں ملتا۔ قرآن کریم مظلوم ہے، قرآن کریم فریاد کر رہا ہے۔ کیا فریاد کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ یعنی قرآن کریم نے بتلا دیا کہ اس وقت مسلمانوں نے مجھے کہنا چاہیے دم درود کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کی ان ہدایات پر عمل کرنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے یہ نعمت نکل گئی ہے، قرآن کریم کی نعمت، ہم مردہ ہو چکے ہیں، اور اسی لیے ہمارا یہ حشر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم مسلمان ہیں، ہر جگہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی آخری کتاب سے اپنے تعلق کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے؟ اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے، یہ دیکھ لیا جائے کہ اللہ کے کلام کا ہمارے ہاں کیا مقام ہے، اللہ کے کلام کو ہم نے کیا وقت دی ہوئی ہے، کہ کتنا ہم وقت دیتے ہیں۔
اس کے سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہم کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے معیار، یہ ہے تھرمامیٹر، اس پر ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں، خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفلت کے پردے ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور قرآن کریم سے صحیح لگاؤ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، قرآن کریم کے پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل پیرا رہنے والے ہم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ سنتوں سے فراغت کے بعد مسجد میں تقریب نکاح منعقد ہوگی۔ مفتی اظہار احمد بخشی صاحب نکاح پڑھائیں گے۔ نمازی حضرات سے دعائے خیر میں شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ اسد صاحب کی والدہ سمیع اللہ صاحب کی اہلیہ، اس کے علاوہ 2 خواتین شدید بیمار ہیں، ICU میں ہیں۔ فضل صاحب کی والدہ، ایک چھوٹا بچہ محمد ریان، شاہ نواز خان، یحییٰ صاحب اور ہمشیرہ حنیف صاحب، پروفیسر خورشید عالم صاحب، نور الحق صاحب، محمد اسماعیل صاحب، عدیل قریشی صاحب کی والدہ ڈاکٹر تسکین محمد خان صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب اور ہمارے احسان بھائی احسان ہوٹل والے، یہ علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ہمارے یہاں کے مقتدر نمازی جناب وسیم صاحب کچھ مسائل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال و طیب روزگار عطا فرمائے۔ جو برسر روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرمائے۔ معاش کے لیے دیگر ذرائع جن حضرات نے اختیار کیے ہوئے ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب میں خیر و برکت کی صورتیں مہیا فرمائے۔ اس پرچے پر لکھا ہوا ہے سمیع جہانگیر نامی ایک نوجوان، ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، انہیں اور ہمیں جمیع مقاصد نے عافیت کے ساتھ غیبی مدد کے ذریعے سے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ایک گھڑی ملی ہے، جن صاحب کی ہو مؤذن صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ کسی صاحب کی دستی گھڑی رہ گئی ہے، جن صاحب کی ہو وہ مؤذن صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الإثم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميع الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق، فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان، فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله، فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفیں تمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے، صفوں کے درمیان کوئی خلا واقع نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کریم آقا ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. جو گناہ دن میں کیے معاف فرما, راتوں میں کیے معاف فرما, چھپ کر کیے معاف فرما, علانیہ کیے معاف فرما. اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں پاک صاف فرما. اے کریم آقا ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے گھروں پہ واپس لوٹا. اپنی رحمت سے گناہوں کو بھی معاف فرما, گناہوں کے اثرات کو بھی ہماری زندگیوں سے ختم فرما. ہمارے قلوب سے گناہوں کی وجہ سے لگنے والے زنگ کو بھی ختم فرما. گناہوں کی وجہ سے آنے والے میل کو بھی ہمارے دلوں سے پاک فرما. اللہ جس طرح ہم پاک صاف ہو کے مسجد کے اندر آئے ہیں, اللہ آپ ہمیں پاک صاف کر کے اس مسجد سے واپس لوٹا دیجئے. اپنی رحمت فرما دیجئے. ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما دیجئے. اللہ ہماری 2 رکعت کی ادائیگی کو قبول فرما لیجئے. اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جس طرح آپ نے ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا, اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طریقے سے اکٹھا فرما. اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما. اللہ ہم میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں, تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اللہ جناب مختار صاحب, اویس صاحب کی ہمشیرہ, یوسف صاحب کی والدہ, عادل صاحب کی اہلیہ, اسماعیل رئیس صاحب, حافظ نعمان صاحب کی والدہ, جناب یحییٰ صاحب, شاہ نواز خان صاحب, پروفیسر خورشید عالم صاحب, نور الحق صاحب اور فاروق صاحب کی بیٹی علیل ہے. اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ان کے گھروں کے پانی میں شفا نازل فرما, گھروں کے کھانوں میں شفا نازل فرما, اور اپنی رحمت سے اللہ مکمل شفا نصیب فرما. اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ جس کسی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. تمام مسائل کو حل فرما. اللہ تمام اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اے اللہ من حیث القوم ہمارے ملک کے اوپر اللہ اپنی رحمت فرما. اللہ یہ ملک جو مہنگائی کے عذاب میں گرفتار ہے, اے اللہ اپنی رحمت سے اس عذاب سے ہماری جان چھڑا دیجئے. اللہ غریب کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے, اے اللہ اپنی مہربانی فرما دیجئے. برکتوں والا رزق عطا کر دیجئے, برکتوں والا رزق عطا فرما دیجئے. اللہ جب آپ کسی پہ رحمت فرماتے ہیں, آپ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, رحمتوں کو نیچے اتار دیا کرتے ہیں. اللہ رحمتیں عطا فرما دیجئے, برکتیں ہمارے رزق میں عطا کر دیجئے. اللہ اس ملک کی ایک ایک چیز میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. پروردگار عالم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے لیے حرمین میں جانا آسان فرما. بار بار کی حاضری نصیب فرما, قبولیت والی حاضری نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما, مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما. اللہ ہماری اس مسجد اور مدرسے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما. اللہ اس مسجد کو نیک متقی نمازیوں سے ہمیشہ کے لیے آباد فرما. اس مسجد اور مدرسے کی تمام ضروریات کو اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اللہ اس سولر کا جو پروجیکٹ ہے, عافیت کے ساتھ اس کو رحمتوں کے ساتھ اللہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. حضرات توجہ